بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم کچھ بنیادی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود سے متعلقہ آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خدا کے وجود یا عدم وجود یعنی خدا کے ہونے یا نہ ہونے سے متعلقہ دنیا کے اندر تین طرح کے موقف پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ جو ہے وہ ملحدین کا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ مسلمان اور دیگر جو اہل مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے۔ اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ ایگنوسٹک لوگوں کا ہے جو شک کے اندر مبتلا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے کوئی موقف اختیار نہیں کرتے۔ جب ہمارے پاس کسی چیز کے بارے میں کوئی دلیل ہوگی تو پھر ہم اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ موقف کو اختیار کریں گے۔ اب یہاں پر یہ تینوں طبقات ہیں اس کے متعلقہ پہلے کچھ بنیادی چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلے خدا کا ہونا یا نہ ہونا، یہ دونوں ایک دعوے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اس کو ایک مثال سے سمجھیے گا، بلا تمثیل بلا تشبیہ، کہ ایک شخص جو ہے وہ اس سے سوال کیا جاتا ہے ایک بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو کر کہ اس بلڈنگ کے ٹاپ فلور پہ کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا، اور وہ یہ انکار کر دے کہ اس کے ٹاپ فلور پر کوئی موجود نہیں ہے۔ تو اب یہ جو اس کا انکار ہے، اس انکار کے بعد اگر کوئی اوپر جا کر دیکھتا ہے اور دیکھے کہ وہاں پر ایک فیملی موجود ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس شخص سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے تو کہا تھا کہ یہاں پہ کوئی فیملی موجود نہیں ہے، اور وہ سامنے سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تو صرف نیچے دیکھا تھا کہ بلڈنگ کے اندر اندھیرا موجود ہے اور اس بلڈنگ کے اندر کوئی مزید فلورز کے اوپر کوئی رہتا نہیں ہے، تو اس سے اندازہ میں نے لگا لیا کہ ٹاپ فلور پہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اب میں نے خود جا کر تھوڑی دیکھا تھا، میں نے تو اندازہ لگایا ہے۔ تو ایسے شخص سے یقیناً کہا جائے گا کہ تم نے ان بنیادوں کے اوپر یہ اندازہ لگا لیا کہ ٹاپ فلور کے اوپر کوئی رہتا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے تمہارا دعویٰ ہے اور تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ اگر ہم اس بلڈنگ کو گرا دیتے تو اس میں تو ان کا نقصان ہو جاتا تمہارے بات پر بھروسہ کرنے کے بعد۔ اور پھر یہ شخص سامنے سے کہے کہ بھئی میں تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں رہا تھا، میں نے تو صرف ایک اندازہ لگایا تھا، تو یقیناً اس شخص کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے جن چیزوں کی بنیاد پر اندازہ لگایا تھا تمہاری دلائل بہت کمزور تھے۔ اب جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دلائل کمزور تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی کے نہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے اوپر جو وہ دلائل دے رہا ہے وہ کمزور تھے۔ تو اس کا مطلب کسی چیز کا انکار کرنا بھی اس بات کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں نے اچھے طریقے سے جو وہ ہر اعتبار سے چیزوں کو دیکھ لیا ہے اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ تو اب اگر ملحدین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے معاذ اللہ ان کے دعوے کے مطابق، تو اب وہ جو کہہ رہے ہیں تو اب ان کا دعویٰ اس بات کو متضمن ہے یا اس بات کو یہ دعویٰ ہولڈ کیے ہوئے ہے کہ انہوں نے پوری کائنات کو دیکھ لیا ہے، ہر چیز کا انہوں نے مطالعہ کر لیا ہے، اور اب سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ اس بات پر نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے۔ تو اب ملحدین کو بھی اپنا دعویٰ اسی طرح ثابت کرنا ہوگا کہ خدا موجود نہیں ہے، یہ والا دعویٰ اسی طرح ثابت کرنا ہوگا جیسے مسلمانوں کو اور دیگر اہل مذاہب کو خدا کے موجود ہونے پر دلائل دینے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی ملحد سے گفتگو کریں تو سب سے پہلے اسے یہ پوچھیں کہ تم بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا کسی بھی خدا کی ذات موجود نہیں ہے، تو تمہارے پاس اس پہ کیا دلائل ہیں؟ تو آپ ملحدین سے جب اس بارے میں گفتگو کریں گے تو ان کے پاس بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہوں۔ تو ان کے پاس جب دلائل موجود نہیں ہیں تو ان کا جو دعویٰ ہے وہ بھی بغیر دلیل کے قائم ہے اور اس کی بھی بنیادیں بہت ہی کمزور ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمان اور دیگر اہل مذاہب، تو دیگر اہل مذاہب کو اگر دیکھیں، مسلمانوں کو دیکھیں تو الحمدللہ ہمارے پاس بہت ٹھوس دلائل موجود ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، خدا کے موجود ہونے پر جو یقین رکھتے ہیں، تو ہمارے پاس یقینی عقلی دلائل موجود ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اور پھر مسلمان جو ان اہل مذاہب میں بہت ممتاز نظر آتے ہیں، تو دیگر اہل مذاہب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دیگر خداؤں کے تصور کو بھی قائم رکھتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس جو عقلی دلائل ہیں وہ ایسے عقلی دلائل ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کی ذات ایک ہی ہے، وہ واحد ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا موجود نہیں ہے۔ تو مسلمان پھر دیگر اہل مذاہب سے جو ممتاز نظر آتے ہیں وہ اس وجہ سے ممتاز نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کے موجود ہونے پر بھی دلیل ہے اور خدا کی توحید پر بھی الحمدللہ ہمارے پاس عقلی دلائل موجود ہیں۔ پھر ایک تیسرا طبقہ جو ایگنوسٹک لوگوں کا آتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شک کے اندر مبتلا ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں اگر مسلمانوں کا موقف دیکھا جائے عقل کی بنیاد پر، تو ان کے مقابلے میں بھی مسلمانوں کا موقف جو ہے وہ عقلی اعتبار سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ خدا موجود ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتہ، اور جب ایسی کوئی شک والی صورت ہو تو انسان کو پھر محتاط چیز پر عمل کرنا چاہیے۔ محتاط چیز پر جب وہ عمل کرے گا تو وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے،
یا خدا موجود ہے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو اب عقل یہ کہتی ہے کہ خدا کے وجود پر یقین کرنا جو ہے یہ محتاط مسئلہ ہے, تو عقل کی بنیاد پر اس محتاط مسئلے پر عمل کیا جانا چاہیے, جیسا کہ الحمدللہ ہم مسلمان جو ہے وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں. یہاں پر بس ایک وضاحت ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی احتیاطی طور پر, اور صرف اس لیے نہیں کہ ہم نقصان سے بچ جائیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے. یہ صرف عقلی طور پر بات کو سمجھانے کے لیے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ عقل کا تقاضا محتاط رہنے میں ہے. جب عقل کا تقاضا محتاط رہنے میں ہے تو اب یہاں پر ایگنوسٹک لوگوں کا جو نظریہ ہے وہ عقلی اعتبار سے کمزور ہے, صرف اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے. ورنہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے تو پتہ تو نہیں ہے لیکن میں احتیاطاً اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہوں, تو یہ بھی مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے وہ کافی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر کامل یقین رکھیں اور اس کے اندر ذرہ برابر ہمیں شک نہ ہو. تو یہ صرف عقلی دلیل کو سمجھانے کے لیے میں نے ذکر کیا ہے کہ ایگنوسٹک کے مقابلے میں مسلمانوں کا موقف بہرحال عقلی اعتبار سے اس لیے مضبوط ہے کہ وہ احتیاط پر مبنی ہے ایگنوسٹک لوگوں کے اعتبار سے, کہ اگر وہ احتیاط اختیار کرنا چاہیں تو احتیاط اس میں نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو شک کے اندر مبتلا رکھیں, بلکہ احتیاط اس میں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مانیں. تو عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے, ورنہ یقین جو ہے وہ لازمی ہے, وہ ضروری ہے, تبھی بندہ جو ہے وہ مسلمان ہوگا. وہ صرف احتیاطی طور پر گفتگو کرنے کے بعد یہ کہے کہ میں تو احتیاطاً اللہ کو ایک مانتا ہوں, اس وجہ سے جو ہے وہ میں اپنے آپ کو شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا, تو یہ صرف احتیاط نہیں چلے گی. تو یہ صرف کچھ بنیادی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں. مسلمانوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر اور توحید پر کیا عقلی دلائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے کسی کلپ کے اندر آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے. یہاں پہ صرف ان 3 چیزوں کے بارے میں آپ کو ذکر کرنا, ان 3 طبقات کے بارے میں ذکر کرنا مقصود ہے کہ اگر آپ کسی ملحد سے بات کر رہے ہوں تو اس ملحد سے پہلے آپ یہ سوال کریں گے کہ تمہارے پاس کیا ایسے دلائل ہیں کہ جس کی بنیاد پر تم اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہو. انکار کے اوپر بھی دلیل درکار ہوگی. اسی طریقے سے ایگنوسٹک سے اگر آپ بات کریں تو اس کو آپ یہ سمجھائیں کہ بھئی عقل کا تقاضا بھی محتاط رہنے میں ہے, اس میں نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو شک کے اندر مبتلا رکھیں. باقی اب وہ دلائل کیا ہیں وہ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے, وہ ہم اگلے اس میں ذکر کریں گے. اس کے بعد ایک اور چیز جو ملحدین کی طرف سے کچھ اعتراضات ہوتے ہیں اس کو ہم بنیادی طور پر سمجھ لیں, پھر انشاءاللہ آئندہ کی جو کلپس ہیں اس میں کچھ دلائل بھی ذکر کروں گا, اور ان کی طرف سے اگر کوئی اعتراض آپ کے بھی ذہن میں ہو اور آپ بھی چاہتے ہوں کہ ملحدین کے اس اعتراض کا جواب ذکر کیا جائے تو انشاءاللہ پھر ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے. یہاں پر آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ملحدین جو اعتراض کرتے ہیں یہ بھی 2 طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں. پہلا ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ براہ راست جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کلام کریں, یعنی مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں, مسلمانوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بارے میں یہ ذہن میں رکھا ہے کہ وہ ایک ذات ہے, اس کا نام اللہ ہے, اس کی یہ اوصاف ہیں, آپ اس پر کلام کریں. اور دوسرا انہوں نے جو اعتراضات کیے ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف پر اعتراض کیے ہیں. پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس بات پر جو گفتگو کرتے ہیں کہ براہ راست آپ اسلام کے دیے ہوئے تصور پر بات کریں. تو اس میں ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ملحدین کے جو سرگناہ ہیں ان کی گفتگو سنی تھی. انہوں نے ایک ایگزامپل پیش کی تھی. ایک نقطہ ہے میرے ذہن میں جس سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں رانا صاحب, کہ 1980 کی بات ہے کہ فلوریڈا کے شہر میامی میں ایک خاتون مارتھا نے 911 پہ کال کی اور 911 کو کال کر کے بتایا کہ میرا 7 سال کا بیٹا گم گیا ہے. تو پولیس آئی, ایمرجنسی سروسز نے رسپونڈ کیا اور پولیس والوں نے مارتھا سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے. تو مارتھا نے جواب دیا کہ بیٹے کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن اس کی جو آنکھیں ہیں وہ نیلے رنگ کی ہیں, اس کے بال بھورے ہیں اور اس کا قد اتنا ہے اور وہ گورا چٹا بچہ ہے. تو رانا صاحب میں نے آپ سے یہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب مارتھا نے اپنے بچے کا حلیہ یہ بتایا تو پولیس والوں کو شک ہوا کہ مارتھا جھوٹ بول رہی ہے اور ایسا کوئی بچہ حقیقت میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. انہوں نے بہرحال معاملے کو مزید انویسٹیگیٹ کیا اور پولیس والوں کا یہ شک ٹھیک نکلا کہ مارتھا چیزوں کو امیجن کرتی ہے اور بعد میں اسے مینٹل ریہیب کو ریفر کر دیا گیا. یہ کچھ دن پہلے یہ ایک اخبار میں یہ واقعہ میری نظر سے گزرا تو ایسے ہی مجھے خیال آیا کہ حسن اللہ یاری صاحب تو مارتھا کی طرح پاگل نہیں ہیں, وہ ایک انتہائی سلجھے ہوئے نفیس اور سمجھدار انسان ہیں. تو وہ جب خالق کائنات کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی آنکھیں نیلی ہیں, اس کے بال معاف کیجیے گا, وہ جبار ہے, وہ قہار ہے, وہ غفار ہے, وہ علیم ہے, وہ بصیر ہے, وہ یہ ہے, وہ یہ ہے, وہ ازل سے ہے, وہ ابد سے ہے, لیکن اس کا نام نہیں بتاتے. اگر ان کو اس کا نام معلوم ہے کہ خالق کائنات ہی اللہ تعالیٰ ہے
تو پھر سیدھی طرح اللہ تعالیٰ کے وجود پر بات کریں. ان کا اس بات پر اصرار کرنا کہ ہم پہلے کریٹر پر بات کریں گے اور پھر ہم اللہ پر بات کریں گے, یہ بھی بالکل مارتھا والی ڈسکرپشن ہے کہ میرا بچہ گم گیا ہے جس کا نام مجھے یاد نہیں ہے. تو اب اس ملحد صاحب کا یہ مثال ذکر کرنے کے بعد یہ دعویٰ تھا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ پہلے خدا کے وجود پر بات کرو, تو وہ ڈائریکٹ اللہ کے وجود پر بات کیوں نہیں کرتے؟ تو یہاں پر کہنے کی مقصد یہ ہے کہ حضرت نے جو مثال ذکر کی ہے گمشدہ بچے والی, یہاں پر جب اس مارتھا نے اوصاف بیان کیے کہ میرے بچے کی آنکھیں نیلی ہیں, رنگ گورا ہے, تو پولیس نے ڈائریکٹ انکار نہیں کیا تھا کہ چونکہ آپ جو ہے وہ یہ مثال آپ ان کے اوصاف بتا رہی ہیں, نام نہیں بتا رہی, تو اس وجہ سے ہمیں شک ہو رہا ہے. تو شک ہوا, تو شک ہونے کے بعد انہوں نے ڈائریکٹ انکار نہیں کیا بلکہ تحقیق کی. تحقیق کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مارتھا خاتون جو ہے وہ جھوٹ کہہ رہی تھی. اور ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے ذات پر تو بات کریں, پھر ہم اوصاف پر بات کریں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اوصاف پہ بات کی جائے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے اوصاف پر بات کریں, آپ پہلے اللہ کے نام پر بات کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ڈائریکٹ جو ہے وہ ذات کا انکار کر رہے ہیں, تو پہلے ذات کے وجود پر بات کریں, پھر ہم اس کے اوصاف پر بھی بات کر لیں گے. تو پہلی گفتگو جو ہے وہ ہمیشہ ذات کے بارے میں ہوگی, پھر اوصاف کے بارے میں ہوگی. وہاں پر بھی پولیس والوں نے اوصاف سننے کے بعد یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی ذات موجود ہی نہیں ہے, بلکہ انہوں نے تحقیق کی. تحقیق کرنے کے بعد جب نتیجہ نکلا تو ذات کا انکار کیا تھا. اوصاف سننے کے بعد ذات کا انکار نہیں کیا. آپ اوصاف سننے کے بعد پہلے ذات کا انکار کرتے ہیں اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اوصاف پر بات کریں. جیسا کہ آپ لوگوں کے یہ اعتراضات ہوتے ہیں. آپ کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب کائنات موجود نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا, خدا کیا کر رہا تھا؟ تو بھائی اگر آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ کائنات موجود ہونے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا, تو کیا آپ اللہ کے وجود کا انکار کر دیں گے؟ اس کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ کمرے کے اندر موجود ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ باہر آنے سے پہلے کیا کر رہا تھا, تو آپ اس کے وجود کا انکار کر سکتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کمرے کے اندر جانے سے پہلے کیا کر رہا تھا, تو آپ اس بات کا انکار کر سکتے ہیں کہ وہ شخص کمرے میں موجود ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ہی نہیں پتا کہ وہ کمرے میں جانے سے پہلے کیا کر رہا تھا. نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ کیا کر رہا تھا کیا نہیں کر رہا تھا اس کا تعلق ذات سے نہیں ہے, اس کا تعلق وصف سے ہے. اور آپ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ پہلے اوصاف پہ بات کریں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر موجود ہے تو ظلم کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ظلم کو روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معاذ اللہ آپ کے دعوے کے مطابق اگر ظالم ہے یا نہیں ہے, جیسے ہم دعویٰ کرتے ہیں الحمدللہ, تو اس کا تعلق بھی جو ہے ظلم سے روکنا نہ روکنا, اس کا تعلق بھی ذات سے نہیں ہے, اس کا تعلق بھی اوصاف سے ہے. اسی طریقے سے امتحان کیوں لیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. جب سب پہلے سے پتہ ہے تو پھر امتحان کا کیا مقصد ہے؟ یہ سوال بھی جو ہے وہ اللہ کی ذات سے تعلق نہیں رکھتا, اوصاف سے تعلق رکھتا ہے. اور ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 8 سال کا بلا تمثیل بلا تشبیہ جو آپ نے مثال دی ہے میں اس پہ ذکر کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 8 سال کا بچہ موجود ہی نہیں ہے. آپ پہلے 8 سال کا جب بچہ موجود نہیں ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ 8 سال کے بچے کی جو ہے وہ آنکھیں بھی تھیں, اس کے جو وہ رنگ بھی گورا تھا, اس کی آنکھیں بھی بڑی بھوری بھوری تھیں. آپ پہلے اس پر بات کریں. ہم آپ سے یہی عرض کر رہے ہیں کہ پہلے 8 سال کے بچے کے وجود پہ بات کریں, پھر ہم اس کے اوصاف پر بات کریں گے. تو بلا تمثیل بلا تشبیہ آپ جو اعتراض کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف پر اعتراض کرتے ہیں, پہلے اوصاف پر گفتگو نہیں ہوتی. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے اسلام کے دیے ہوئے تصور پر بات کریں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے دیے ہوئے تصور پر بات کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کے اوصاف پہ بات کریں, پھر ہم ذات پہ بات کریں گے. اور ہم یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے ذات کے وجود پہ بات کریں, پھر ہم انشاءاللہ اوصاف پہ بات کریں گے. تو ملحدین سے اگر آپ کی کوئی گفتگو ہو, ملحدین کی جب آپ کوئی گفتگو سنیں تو ان چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد جب آپ ملحدین کی اگر گفتگو سنتے ہیں, ویسے تو بغیر علم کے ہمیں سننی نہیں چاہیے, لیکن ہمارے یہاں پر چونکہ سوشل میڈیا پہ لوگ اکثر اس طرح کی چیزیں سن رہے ہوتے ہیں, تو جب آپ گفتگو سنیں تو ان چیزوں کو ضرور پیش نظر رکھیے گا کہ آپ نے کیسے ملحدین کی گفتگو کو انالائز کرنا ہے اور اس میں کہاں کمزوریاں ہیں. جب آپ اس پر گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ بے شمار کمزوریاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. انشاءاللہ ہم مزید ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو ہمارے دلائل ہیں مسلمانوں کے وہ کیا ہیں, انشاءاللہ پھر ہم اس پر اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے.